میرا پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ کا فضل یا اس کی رحمت ملے تو تم خوب خوشیاں مناؤ، لیکن اللہ کے فضل ملنے پہ خوشی منانی ہے، اللہ کی رحمت ملنے پر خوشی منانی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، بس تم خوشی مناؤ جب بھی تمہیں فضل ملے، جب بھی تمہیں رحمت ملے تو تمہیں چاہیے کہ خوب خوشیاں کرو۔ اب سنو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ شروع ہے اور مسلمانوں کی یہ خوشیوں کا مہینہ ہے اور مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ خوشیاں کیوں منا رہے ہو اور یہ خوشیاں منانے کا مقصد کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں اس آیت مبارکہ سے بتاؤں، بڑی توجہ کے ساتھ میں اس آیت مبارکہ سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، رب نے فرمایا کہ فضل ملنے پر بھی خوشی مناؤ، رحمت ملنے پر بھی خوشی مناؤ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا پر اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سننا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ بڑا خوب یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، بڑی توجہ سے یہ جملہ سننا، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جو قرآن کے اندر فضل اللہ لفظ آیا ہے، اللہ کا فضل، آپ فرماتے ہیں کہ اس فضل سے مراد ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس فضل سے مراد آقا کریم ہے۔ اب اگر تھوڑا سا آگے دیکھا جائے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضل ملنے پہ کیا کرو؟ کیا کرو؟ بولو کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ تو فضل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، تو حضور کے آنے پہ ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ نہیں؟ جی اللہ کا قرآن کہہ رہے نا کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ ورنہ خوشی کس طرح مناتا ہے؟ لائٹنگ لگا کے، جھنڈے لگا کے اور آپس میں بیٹھ کر شان بیان کر کے، اور خوشی کیا ہوتی ہے؟ کس طرح خوشی منائی جاتی ہے؟ اگلی بات یہ ہے قل بفضل اللہ۔ اب سنو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ وبرحمتہ سے مراد کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فضل اور رحمت، اس آیت میں دو چیزیں آئی ہیں، فضل سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، اب بتائیں کہ رحمت سے مراد کون ہے؟ حضرت ابن عباس کا عقیدہ دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ وبرحمتہ سے مراد بھی رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے فضل میں سے سب سے بڑا جو فضل ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رحمت میں سے سب سے بڑی جو رحمت ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ رب نے فرمایا کہ فضل ملنے پہ بھی خوشی مناؤ، رحمت ملنے پر بھی خوشی مناؤ۔ فضل رسول اللہ کی ذات ہے، رحمت بھی رسول اللہ کی ذات ہے، ہم فضل پہ بھی خوشیاں مناتے ہیں، رحمت پر بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ فضل سے مراد بھی رسول اللہ کی ذات، رحمت سے مراد بھی رسول اللہ کی ذات۔ ہم تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے اور پڑھتا ہوں کہ وبرحمتہ، وبرحمتہ، رسول اللہ رحمت ہے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے اس میں؟
حضور کا یہ مہینہ میلاد کا مہینہ ہے نا. میلاد تو ہم سارے سال مناتے ہیں, صرف ربیع الاول میں نہیں, لیکن ایک خاص مہینہ آ جاتا ہے, اس میں مسلمانوں کے جوش اور جذبہ اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ذرا کھچا کے بیٹھیے, بولیں میرے ساتھ. تو میں نے آپ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ. کہ وَبِرَحْمَتِهِ سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ. کون ہے؟ رسول اللہ. تو میں ایک آیت مبارکہ اور پڑھتا ہوں جس میں واضح ذکر رب نے فرما دیا کہ محبوب میں نے تجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, بڑی توجہ کے ساتھ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں رب نے جو قرآن کی آیت نازل فرمائی, رب نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ بولو, کیا بنا کے بھیجا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ فضل اور رحمت ملنے پہ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. ہم تو رب تعالیٰ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں حضور کے میلاد میں خوشیاں منا کر. ہمیں تو رب نے خود بتایا کہ خوشیاں مناؤ. رب کیسے فرمایا کہ فضل ملے تو خوشی مناؤ, رحمت ملے تو خوشی مناؤ. میرا ایمان اور عقیدہ ایسا ہے کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اس کائنات میں حضور سے بڑا نہ کوئی فضل ہے, حضور سے بڑی نہ کوئی رحمت اس دنیا میں آئی ہے. حضور سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا, حضور سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی فضل ہے, اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے, یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر ہم کو خوشی منانی چاہیے. کیوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں. ہم ہی حضور کی امت ہے جی. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد کوئی امت نہیں. ٹھیک ہے, یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, آپ کے بعد کوئی امت نہیں. ہم حضور کی آخری امت ہے. ہمیں بڑھ چڑھ کر جوش اور جذبے کے ساتھ حضور کا میلاد منانا چاہیے, چاہے ربیع الاول ہو یا ربیع الاول کے بعد کوئی دن ہو یا کوئی مہینہ ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کا میلاد منائیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی وہ زمانہ تھا حضور کا. نہ وہ نہیں تھا, ہر زمانہ میرے نبی کریم کا ہے. ٹھیک ہے, ہر زمانہ میرے نبی کریم کا ہے. ایک نبی آیا, اس نے دین کی تبلیغ کی, جب وہ چلا گیا پھر اس کا اسلام, اس کا دین نہیں چلے گا. کیوں؟ اگلا نبی آ گیا, اس نے اپنا دین پھیلانا ہے, اس کے پاس اپنی کتاب ہے. اور پھر وہ چلا گیا, آگے دوسرا نبی آیا, اس نے آگے دین پھیلایا, اسلام پھیلایا. اب وہ چلا گیا, اس کا دین اسلام نہیں چلے گا کیونکہ آگے نبی آ گئے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے, سب کا دین چلتا رہا. اور لیکن جب میرے نبی آقا کریم آ گئے, رب نے فرمایا اب قیامت تک اس نبی کا دین چلے گا, قیامت تک اس نبی کا نام چلے گا. قیامت تک میں نے جو اس نبی پہ قرآن نازل فرمایا وہ تم نے پڑھنا بھی ہے, پڑھانا بھی ہے, کیونکہ میرے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں, آپ کے بعد کسی امت نے آنا نہیں. اب حضور کا دین چلے گا. کس کا چلے گا؟ اللہ کے فضل ملنے پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولے نہیں ہو, کیا کرنا ہے؟ خوشیاں منانی ہے. حضور کے جشن کا مہینہ ہے جی. حضور کے جشن کے مہینے میں کس کس کو خوشی ہے؟ مجھے ایک دفعہ نشاندہی کروا دیں. سبحان اللہ, سب کو ہے, کیا بات ہے. اللہ آپ کو ترقیاں عطا فرمائے اور حضور کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے.